فرمائیے. السلام علیکم حضور. میرا نام انیکا خان ہے. میرے پاپا کا نام اسد اللہ خان ہے اور میری امی کا نام فرح خان ہے. میں ورکنگ جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیزیں کیوں بنائی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ خطرناک چیزیں ساری خطرناک ہوتی ہیں. سب سے زیادہ خطرناک تو انسان ہے. انسان سب دنیا کے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی رہتی ہے. تو خطرناک چیزیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے پہ غالب آ جاتی ہے. تم مرغی کھاتی ہو؟ مرغی کھاتی ہو تم؟ نہیں کھاتی؟ کھاتی ہو نا؟ تو تم خطرناک نہیں ہو مرغی کے لیے. السلام علیکم حضور. میرا نام عقیل خان ہے. میرے ابو کا نام اسد اللہ خان ہے اور میری امی کا نام فرح خان ہے اور میں ورکنگ کی جماعت سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کون کون سے گناہ معاف کر دیں گے؟ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. تم تو ابھی چھوٹی سی ہو، تم نے کون سے گناہ کر لیے ہیں ابھی؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں نا. ماشاء اللہ. کوئی لطیفہ بھی ہے تمہارے پاس؟ اچھا آپ سنائیں. السلام علیکم حضور. میرا نام مریم محمود ہے. میری امی کا نام انجم محمود ہے اور میں ورکنگ جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کیوں بنائے ہیں؟ پلانٹس کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے پلانٹس اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں اور ان سے حساب کا علم انسان کو آتا ہے. سارے پلانٹس جو ہیں وہ چکر کھاتے رہتے ہیں سورج کے گرد اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حساب کا علم سکھایا ہے. اور بھی بے شمار فوائد ہیں پلانٹس کے، میں تو مختصر بتا رہا ہوں صرف. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نانا خالد ہے. میرے ابو کا نام محمد عمر خالد ہے اور میں ماڈرن جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو جلسہ سلانے کے بارے میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ جلسہ سالانہ میں بوجھ بھی بہت پڑتا ہے مجھ پہ، اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ مختلف ملکوں کے آدمیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. میرا ان کو وہاں جانا مشکل ہے، وہ سارے یہیں پہنچ جاتے ہیں، مگر اس کا بوجھ بہت پڑتا ہے طبیعت پر. لطیفہ ہے؟ میرا نام آمنہ طیبہ ہے. کیا نام ہے؟ آمنہ طیبہ. میرے ابو کا نام ارشد محمود ہے اور میری امی کا نام نعیمہ محمود ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ اپنے مستقبل کے فیصلے پڑھائی اور ترقی کے لیے کس طرح کرنا چاہیے؟ اپنے رجحانات دیکھو خود، اس میں کسی اور کو ضرورت نہیں بتانے کی. اگر تمہیں شوق ہے سائنسدان بننے کا تو سائنس کا مضمون لے لو اپنے کالج میں جانے سے پہلے ہی، میٹرک میں. اور اگر انجینئر بننے کا شوق ہے تو انجینئر بننے کی کوشش کرو. ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو ایسے مضامین لو جو ڈاکٹری میں مفید ہوتے ہیں. تو اپنے طبی رجحانات کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام شمع احد ہے. میرے والد صاحب کا ہے عبدالاحد. میرا سوال یہ ہے حضور بابا گرو نانک کے اپنے وقت کے امام تھے، مسلمانوں میں ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت بابا گرو نانک ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
آپ کی تعریف میں ایک بڑی لمبی نظم میں لکھی ہے. آپ حقیقت میں مسلمان تھے اور چوغا بابا نانک کے اوپر سارے قرآن کریم وغیرہ کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور کوئی اور چیز نہیں. کوئی گیتا وید وغیرہ کی کہ اشوک نہیں ہے اس میں. مسلمانوں اور ہندوؤں میں سے جو گرو بابا نانک کو ماننے والے ہوئے تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا. جو مسلمانوں میں سے ان کو مانتے تھے وہ تو سیدھا سادہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, اور جو ہندوؤں میں سے مانتے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ شرک شروع کر دیا اور ان کو بڑھا کر اونچا مقام کر دیا. کہانیاں عجیب و غریب بنائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت گرو بابا نانک حج کرنے گئے تو حج پر کعبے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو کعبے کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے. اس کو انہوں نے اپنے پاؤں پھیر لیے تو جدھر پاؤں گئے ادھر کعبہ چلا گیا. تو یہ فرضی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ان کے وفات کے وقت بہت اختلاف پیدا ہو گیا. جو مسلمانوں میں سے ان کے مرید تھے وہ چاہتے تھے کہ حضرت گرو بابا نانک کو دفن کیا جائے, اور جو ہندوؤں میں سے مرید تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو جلایا جائے. یہ جب اختلاف بہت ہو گیا تو مسلمانوں نے ہوشیاری کی ان سے. انہوں نے کہا دیکھو آج رات بہت ہو رہی ہے, صبح فیصلہ کریں گے, اس وقت رہنے دو. صبح انہوں نے چپ کر کے ان کی لاش دفنا دی صبح سے پہلے. جب ہندو آئے انہوں نے دیکھا کہ لاش کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ آسمان پہ چڑھ گئی ہے. تو زندہ تو آسمان پہ چڑھنے سنے ہوئے تھے, مردہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھ گیا. اب تک وہ سکھ یہی مانتے ہیں کہ حضرت گرو بابا نانک کی لاش آسمان پہ چڑھ گئی ہے. سمجھ گئی ہو؟ جزاک اللہ. السلام علیکم حضور, میرا نام سپیہا احد ہے. میرے والد صاحب کا نام عبدالاحد ہے. میرا یہ سوال ہے کیا جادو صحیح ہے؟ بالکل نہیں, جھوٹ ہے. جادو کوئی چیز نہیں ہے. آنکھوں کو دم کرنا جادو ہوتا ہے. ساحرو آئین الناس سے قرآن کریم میں آتا ہے. مسمرزم جس کو کہتے ہیں نا, اسی کا نام جادو ہے. اس کے علاوہ اور کوئی جادو نہیں. مسمرزم کے زور سے انسان میں بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ایک صوفی احمد جان صاحب تھے, وہ بہت بزرگ انسان تھے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے سے پہلے ان کے پاس گئے تو مسجد سے کی جو دیواریں تھیں وہ چھوٹی تھیں, تو دیوار سے باہر جو سڑک پہ چلتے ہوئے انسان تھے وہ نظر آتے تھے. تو صوفی صاحب نے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا روحانی ترقی کی ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی کہ وہ جو سامنے سڑک پر آدمی جا رہا ہے اگر میں اس پر توجہ کروں تو وہ گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس سے دین کو کیا فائدہ, بنی نوع انسان کو کیا فائدہ؟ انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر, تم مسیحا بنو خدا کے لیے. چنانچہ آپ کو تو توفیق نہیں ملی, پہلے فوت ہو گئے تھے, لیکن آپ کے جتنے مرید تھے کثرت کے ساتھ وہ احمدی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو مسمرزم ہوتا ہے نظر کی توجہ, اور کوئی چیز نہیں. السلام علیکم حضور, میرا نام ہنا حمید ہے اور میرے ابو کا نام حمید احمد ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بابا نانک کے ماننے والے سکھ کیوں کہلائے گئے؟ کیا بابا نانک کے ماننے والے سکھ کیوں کہلائے گئے جبکہ وہ خود ایسی تعلیم کوئی؟ کس کا, اگلی بات نہیں سمجھ آ رہی. بابا نانک کے ماننے والے سکھ کیوں کہلائے گئے؟ بابا نانک کے ماننے والے لوگ سکھ کیوں کہلائے گئے تھے؟ کس سکھ
سکھ کیوں کھلاتے ہیں؟ سکھ سے مراد ہے ان کا درویش. تو سکھی سے مراد یہی ہے کہ مطیع اور فرما بردار. تو حضرت بابا نانک کے مرید اور فرما بردار جو تھے وہ اس وجہ سے سکھ کہلاتے ہیں. السلام علیکم حضور. میرا نام رضوانہ حمید ہے اور میرے ابو کا نام حمید احمد ہے اور میری امی کا نام فمیدہ حمید ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے، سکھ لوگ اپنے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ کیا؟ سکھ لوگ اپنے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ بڑی مشکل ہے یہ. سکھوں کا جھاٹا بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں بڑی مشکل سے، اور اس کی صفائی بڑی مشکل ہوتی ہے. بعض سکھ ایسے ہیں کہ وہ جب اپنا جھاٹا کھولتے ہیں تو پاؤں تک بال آ جاتے ہیں ان کے. اب میں کوئی لطیفہ سکھوں والا نہیں سناؤں گا ورنہ سکھ ناراض ہو جاتے ہیں. MTA کے ذریعے ان کو جب اطلاع ملتی ہے تو بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو سکھوں پر مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن سکھوں کے بالوں کے لطیفے مجھے کافی یاد ہیں. السلام علیکم حضور. میرا نام شفق حمید ہے. میرے ابو کا نام حمید احمد ہے. میری امی کا نام فمیدہ حمید ہے. حضور میرا پہلا سوال ہے، حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ایسا عشق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی آپ کی بہشت تھی. اسی میں آپ زندگی بسر کرتے تھے مزے کی. تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا فکرہ ہے، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی محبت چاہیے، اس کے نتیجے میں مجھے جو کچھ بھی مجھ پر گزر جائے مجھے پرواہ کوئی نہیں. میرے بچے بھی میرے سامنے ذبح ہو جائیں تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن اللہ کی محبت مجھے چاہیے. یہ بہشت ہے آپ کی. آپ کا بھی لطیفہ کوئی نہیں؟ آج بالکل خالی ہے لطیفہ سے. یہ لوگ بہت لیٹ پہنچے تھے اور مجھے بہت فکر تھا کہ کیا ہو رہا، فون بھی گیا. اچھا تو چیک نہیں. آپ بتائیں. السلام علیکم. میرا نام شمین صدف ہے اور میرے والد کا نام ضیاء گجر ہے. کیا ہے؟ ضیاء گجر. حضور ہیں؟ ضیاء گجر. اچھا. احمدی لوگوں کو حج کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ حج نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے؟ احمدیوں کی بات کر رہی ہو؟ ہاں؟ احمدیوں کو حج کی اجازت تو ہے مگر پاکستان سے حج پہ نہیں آ سکتے کیونکہ حکومت پاکستان مخالف ہے جماعت کے. باقی ملکوں سے تو ہر سال حج پہ ضرور جاتے ہیں. انڈونیشیا سے بھی، انگلستان سے بھی، اور بھی ملکوں سے کافی لوگ حج پہ جاتے ہیں. تو حج پہ جانا تو منع نہیں ہے. کوئی ایک بھی حج ایسا نہیں جس میں احمدی حج پہ نہ گئے ہوں. ایک دفعہ نائجیریا کا جو وفد تھا وہ ان کا جو چیف تھا وہ احمدی تھا. تو اس پر کسی نے شکایت کی سعودی عرب کو کہ یہ احمدی چیف حج کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے نائجیریا کا. تو انہوں نے بند کر دیا. تو اس پر نائجیریا کی حکومت نے کہا کہ بند کرتے ہو تو ایک بھی آدمی ہمارا حج پہ نہیں جائے گا. اس دفعہ ہم حج کا بائیکاٹ کریں گے. پھر سعودی عرب نے مجبور ہو کر ان کو اجازت دی اور احمدی چیف نے حج کیا. تو یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، جس کا داؤ لگ جاتا ہے اس کا لگ جاتا ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال ہے کہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی نظم ہے جس کا ایک شعر ہے، ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے میرا خدا، ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو. حضور اعانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اس کو اعانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے نظم بھی ان کی تیار کی ہوئی ہے کوئی آج؟
जी हुजूर। हैं? जी हुजूर। हाँ लगता है आपकी शक्ल से। सुना दे नज़म फिर। लो जाओ तुमको साये रहमत नसीब हो, रहमत नसीब हो। बढ़ती हुई खुदा की इनायत नसीब हो, इनायत नसीब हो। हर एक जिंदगी की हलावत नसीब हो, हर एक दो जहान की नेमत नसीब हो, नेमत नसीब हो। हो रश्क आफ़ताब सितारा नसीब हो, आप अपनी हो मिसाल हो, किस्मत नसीब हो, किस्मत नसीब हो। हर एक दुख से तुमको बचाए मेरा खुदा, हर एक दुख से तुमको बचाए मेरा खुदा, हर हर कदम पे उसकी आनत नसीब हो, आनत नसीब हो। तस्खीर खल्क खुल्क मोहब्बत से तुम करो, हर एक से खुलूसो मोहब्बत नसीब हो, मोहब्बत नसीब हो। निकले तुम्हारी गोद से पल कर वो हक परस्त, हाथों से जिनके दीन को नुसरत नसीब हो, नुसरत नसीब हो। ऐसी तुम्हारे घर के चरागों की हो ज़िया, आलम को जिनसे नूर हिदायत नसीब हो,
हिदायत नसीब हो। हाफिज खुदा रहा मैं रही आज तक अमी, जिसकी थी अब उसे ये अमानत नसीब हो, अमानत नसीब हो। लो जाओ तुमको साये रहमत नसीब हो। जज़ाकल्लाह। आगे कौन है? और जिन बच्चों ने किसी ने लतीफ़ा नहीं सुनाया। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। वालेकुम। हज़ूर मेरा नाम मारिया कोकब है और मेरे अबू का नाम ज़िया गुजर है। हज़ूर मेरा सवाल है, वाल देखो पीछे की। बाज़ लोग कहते हैं कि अहमदी अच्छे हैं, लेकिन हम मज़हब के चक्कर में नहीं पड़ते। बस इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। मसला ये कि नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे और लोगों से अच्छा सलूक करे। यानी ये कि अहमदी होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि महदी पैदा होगा और महदी के निशानात जो थे वो भी पूरे हो गए। तो उस महदी को ना मानना ये अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार है। इसलिए बाकी नेकियां कोई काम नहीं आती जब तक वक्त के इमाम को ना माना जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब महदी ज़ाहिर हो तो तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ पर घुटनों के बल भी जाना पड़े तो जाओ और उसको मेरा सलाम कहना। जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा हो उसको काफिर या मुनकर, उसको बेमज़हब कहें, तो कितने गुनाह की बात है। इसलिए अहमदी उनके पीछे ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना उनको अपना इमाम मानते हैं जिन्होंने खुदा के इमाम का इनकार कर दिया। मेरा नाम मरियम ताहिर है। मैं मौलाना अब्दुल मुनीर नूरुल हक साहब की पोती हूँ। मौलाना अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल मुनीर नूरुल हक की पोती हो? हाँ जी। तो मैं क्रॉयडन जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा सवाल, ये रिश्तेदार उनकी? मेरी भाभी है। अच्छा जी। हजूर मेरा सवाल है कि ऐसे लोग जो जमात की मुखालफत करते रहते हैं, क्या हम उनके नाम के साथ हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो मौलवी मोहम्मद अली साहब और ख्वाजा कमालुद्दीन साहब? मौलवी मोहम्मद अली साहब और ख्वाजा कमालुद्दीन साहब की मिसाल आपने गलत दी है। उनके साथ तो हज़रत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होना चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी थे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत नेक थे और बहुत खिदमत की। लेकिन हज़रत का जो लफ्ज़ है वो दूसरे मौलवियों के मुतालिक भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन और मानों में। कहते हैं बड़ा हज़रत है, तो जो शरीर और शरारत हो किस्म के फितने पैदा करने वाला उसको भी हज़रत कहते हैं। तो इन मानों में उनको बेशक हज़रत कह दिया करो। अगर इजाज़त दें। है? हाँ जी है। शुक्र है, कोई जल्दी हो। अच्छा ठीक है। एक मर्द ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी बीवी से कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं गई। बीवी ने खुश होकर पूछा कहाँ? तो शोहर ने जवाब दिया किचन में। हैं? किचन में। अच्छा तान दिया उसको कि तुम किचन पे खाना नहीं पकाती हैं, ये मतलब था उसका। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर आपसे आज तक हज़ारों सवालात किए जा चुके हैं, क्या कभी आपसे किसी गैर जमात ने ऐसा सवाल भी किया जिसका आपको फ़ौरन जवाब ना आया हो? मुझे तो याद नहीं। गैर जमात जो सवाल करते थे
उनका मुझे अल्लाह ताला जवाब उसी वक्त समझा देता। एक दफ़ा मुझे याद है, हम साहिवाल गए हुए थे, तो वहाँ एक मौलवी ने बड़े लहक लहक के सवाल किया कि आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर नहीं गए, मानते हैं हम, मैं ये कहता हूँ कि कुछ तो उठे थे, वो ज़रा भी नहीं उठे। मैंने कहा उठे होंगे तो फिर ज़मीन पे आ गए होंगे, मगर वो आसमान पर नहीं चढ़े। तो उसने कहा आसमान पर नहीं चढ़े तो कश्मीर कैसे चले गए? मैंने कहा आसमान नज़दीक है कि कश्मीर नज़दीक है? जो कश्मीर आसमान पर जा सकता है वो कश्मीर क्यों नहीं जा सकता? तो अच्छे सवाल जवाब मज़ेदार हुआ करते थे। अब तो मुझे याद भी नहीं तफसील उनकी, लेकिन उनको मैं अच्छे जवाब दे दिया करता था। एक दफ़ा आपने कहा कि अपना एक बहुत मज़ेदार जवाब बताया। हाँ वो बताओ। वो ये था कि आपसे किसी रमनी ने पूछा कि आप कहते हैं कि हज़रत ईसा सलीब पे चढ़े रहे और जिंदा बच गए, तो आप चढ़ के दिखाए को सलीब पे कोई आप में से चढ़े और फिर जिंदा बच के उतरे तो हम मानेंगे। तो आपने कहा कि आप भी कहते हैं कि हज़रत यूनुस मछली के पेट में 3 दिन रहे और जिंदा बच गए, तो आप में से कोई पहले मछली के पेट में जाए याद आ गया, फिर हम मानेंगे। ये भी वही साहिवाल के वाक़या है। लतीफ़ा भी है। हाँ सुनाओ। एक मौलवी साहब ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ आम नहीं मिलते थे, तो वहाँ सबको आम खाने का बहुत शौक़ था। तो फिर वो इंडिया जा रहे थे तो सबने कहा कि आप आम ज़रूर खा कर आएँ, फिर आके हमें बताना कि उसका कैसा टेस्ट होता है। तो वहाँ गए तो उन्होंने जो पहला आम खाया बहुत ही खट्टा सा निकला, तो सख्त दिल ख़राब हुआ। वापस आए, सबने पूछा कि भैया आम कैसा था, आम कैसा था? उन्होंने कहा जाओ खट्टा दही का डब्बा लाओ, मेरी दाढ़ी पे लगा के चूस लो, बिल्कुल ऐसा टेस्ट। अब नज़म भी है आपके? जी हुजूर, छोटी सी सुनाए। हज़रत सैयद वुल्दे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों में अफजल व अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादी कामिल राहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जलवे में आनन फानन भर दिया आलम कर दिए रोशन। उत्तर दखन पूरब पश्चिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चारा घरों के गम का चारा दुखियों का इमदादी आया। राहनुमा बेराह रबों का राहबरों का हादी आया। राहबरों का हादी आया। आरिफ को इरफान सिखाने मोतकियों को राह दिखाने। जिसके गीत ज़ुबूर ने गाए वो सरदार मुनादी आया। वो सरदार मुनादी आया। वो जिसकी रहमत के साए यकसां हर आलम पर छाए।
وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی ردا دی آیا، رحمت کی ردا دی آیا، صدیوں کے مردوں کا محیی، صلی علیہ کیفا یحیی، موت کے چنگل سے انسان کو دلوانے آزادی آیا، دلوانے آزادی آیا، جس کی دعا ہر زخم کا مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ چلیے جی، السلام علیکم حضور۔ السلام۔ حضور سورہ رحمان آیت 47 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضور یہاں 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک جنت تو اس دنیا میں ہی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور دوسری جنت پھر مرنے کے بعد ملے گی۔ حضور لطیفہ بھی ہے۔ ہاں سنائیں۔ حضور ایک آدمی نے اپنے دوست کو وہ ایک شعر بتا رہا تھا، ایک شعر سناتا ہوں بڑی دھیان سے سنو، ایک شعر سناتا ہوں بڑی دھیان سے سنو، مجھے شعر نہیں آتا کسی اور سے سنو۔ یہ لطیفہ تمہیں ہنسی آئی اس پہ؟ ٹھیک سا ہے۔ ایک شاعر شعر کہہ رہا تھا تو اس کے دانتوں کی بتیسی باہر نکل آتی تھی، پھر دوبارہ وہ بتیسی اندر ڈالتا تھا تو پھر شروع کرتا تھا، پھر وہ پڑھتے پڑھتے جوش میں آ کے وہ بتیسی باہر یعنی دانت مصنوعی بنے ہوئے تھے سارے، وہ باہر نکل آتی تھی۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بہت زور سے کہا کہ جناب آپ شعر بھی سنائیں مگر پہلے اپنی کیسٹ ٹھیک کر لیں۔ کیسٹ باہر آ جاتی ہے۔ اچھا جی، اور کون ہے؟ میرا نام فرح خان ہے اور میں ورکنگ جماعت سے ہوں، میرے ہسبینڈ کا نام اسد اللہ خان ہے۔ میرا سوال ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ماں باپ جو ارینج میرجز کروا دیتے ہیں اور اس میں چاہے بچے راضی نہ بھی ہوں تو پھر اس کے بعد وہ خوش بھی نہ رہیں شادی کے بعد اور پھر اسے قسمت کا نام دے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ واقعی ایسی قسمت ہے کہ چاہے انسان جتنا مرضی آسمان پہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ خیال ہے۔ جوڑے بنانے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب کسی سے شادی کرنی ہو تو اس بات کا خیال نہ کیا کرو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، نہ اس کی دولت دیکھو نہ اس کا مال دیکھو، اس کا دین دیکھو، اگر وہ دیندار ہے تو اس سے شادی کر لیا کرو۔ تو یہ جوڑا جو ہے یہ آسمان پہ بنتا ہے، اور یہ ایسا جوڑا کبھی ناکام نہیں رہا کرتا۔ میرے یہ بھی تھا سوال میں کہ کچھ ایسی بھی چیز ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ قسمت تھی، مطلب کہ اگر شادی کے بعد انسان خوش نہیں رہتا یا کسی وجہ سے بھی کہ شکریہ۔ جو میرا ایک لطیفہ بھی سنائیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کلاس چل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس ایک ورڈ ہے، مجھے اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا، میں کافی دن سے پوچھ رہا ہوں، مجھے اس کا مطلب بتائیں۔ تو اس کا ٹیچر پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا ہے وہ ورڈ، وہ کہتا ہے نٹورے۔ نٹورے نٹورے کہتا ہے ورڈ کو۔ اس کا ٹیچر اس وقت تو چپ کر نٹورے
अच्छा नटोरे. हाँ जी. वो फिर उसके बाद वो चला जाता है. 2-3 दिन टीचर उसका जाके तो ढूंढता रहता है, लेकिन उसको वर्ड नहीं मिलता ये कि ये क्या वर्ड इसने मुझसे पूछ लिया, इसका मतलब मुझे नहीं मिल रहा. हर रोज़ उसको आके नया बहाना करता है. तो 3-4 दिन के बाद तंग आके उससे वो स्पेलिंग पूछता है कि उसके स्पेलिंग क्या है. तो वो कहता है NATURE. वो नेचर को नटूरे पढ़ रहा होता है. उसका टीचर सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं खप गया हूँ इसको ढूंढने के लिए, तो तुम नेचर को नटूरे पढ़ा. वो कहता है सर ये मेरे फटूरे का सवाल था. वो फ्यूचर को भी फटूरे बोलता फिर. अच्छा आपने वो सुना होगा लतीफ़ा, जो एक ज़मींदार था जाट, वो सफ़र कर रहा था तो एक बड़ा वकील भी पास बैठा हुआ था. उसने कहा वक्त गुजारने के लिए हम पहेलियाँ डालते हैं एक दूसरे के पास. अगर मैं पहेली ना बूझ सकूं तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा. मैं गरीब जाट हूँ, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है. अगर आप ना बूझ सकें तो आप मुझे 50 रुपए देना. तो उसने कहा परवाह नहीं, ठीक है चलो पहेली बताओ. उसने पहेली ये बताई कि एक जानवर है, वो जब उड़ता है तो उसके जो दोनों पाँव हैं वो पर बन जाते हैं और पीछे दुम उगाती है खुद ब खुद. और जब वो ज़मीन पर बैठता है तो दोनों पाँव वापस आ जाती हैं और दुम गायब हो जाती है. वो जानवर कौन सा है बताओ मुझे. वकील साहब ने बड़ा गौर किया. उन्होंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई. उन्होंने कहा अच्छा 50 रुपये निकालें. 50 रुपये ले लिए. वकील ने कहा अब तुम बताओ क्या कौन सा जानवर है. उसने मुझे आप नहीं आता, ये 5 रुपये वापस अपने 5 रुपये ले लें. अच्छा जी आगे सुनाओ. अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर. वालेकुम. मेरा नाम गज़ाला बंगवी है और मेरे अब्बू का नाम अज़ीज़ुल्लाह बंगवी है. हुज़ूर सज़ाए मौत देने के लिए कौन सा इस्लामी तरीका है? सज़ाए मौत देने के लिए इस्लामी तरीका तो ऐसा अलग कोई नहीं है. जिस मुल्क में जो तरीक़ राइज हो सज़ाए मौत का, वही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर. मेरा नाम फ़ायज़ा बंगवी है और मेरे अब्बू का नाम अज़ीज़ुल्लाह बंगवी है और मैं लंदन मोस्ट जमात से हूँ. हुज़ूर मेरा सवाल है, आपकी कमर का क्या हाल है अब? ठीक है अंकल. ठीक है माशाअल्लाह जी. अमीना अनवाल को नाइजीरिया में संसार की सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो अमीना अनवाल को उसको क्या संसार की सज़ा दी जा रही है? जी वो गलत है. गलत है ये. इस्लाम में कोई संसार की सज़ा नहीं है और जो उसके गवाह हैं वो भी झूठे हैं. और आपका कोई लतीफ़ा भी है? चलिए जी सलमा साहिबा. मेरा सवाल ये है कि अगर तहज्जुद मिस हो जाए तो वितर की नमाज फजर से पहले पढ़ी जा सकती है? अगर आँख ना खुले तो पढ़ी जा सकती है. फौजिया शाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हुजूर इस सूरह अल-अहज़ाब के अखीर में जो 2 आयात हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरज़ना ल-अमानता अला-स-समावाति वल-अर्ज़ि वल-जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला लियुज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति. हुजूर ये सवाल ये कि इन दोनों आयात में क्या ताल्लुक़ है? आन का जिक्र करने के बाद मुनाफिकीन और मुनाफिकात का जिक्र क्यों है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों में से जो मोमिन कहते थे अपने आप को, उनमें कसरत से मुनाफिकीन भी थे. मदीने में भी थे और मदीने के माहौल भी थे. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात के मुतल्लिक़ कामिल इंसान आने के बावजूद भी उनमें मुनाफिक पैदा होते रहे. उसमें आसलम का कोई कसूर नहीं. सूरह मुनाफिकून भी इसी की तरफ इशारा करती है. लतीफ़ा है आपका, सुनाए दें.
ایک آدمی اپنے دوست کو گاڑی میں گھر چھوڑنے جا رہا تھا. برف کا طوفان تھا اور کار کے وائپر کام نہیں کر رہے تھے. دوست نے کہا گاڑی روک کے باہر سے شیشے کو صاف کر لو تو پھر کچھ نظر آئے گا. اس نے کہا کہ فائدہ تو پھر بھی نہیں ہوگا, اینک تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں. اچھا, اور آپ بتائیں. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے کہ نماز کے آخر میں ولی والدیہ کے الفاظ کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حقیقت میں مسلمان تھے, موحد تھے, اس لیے آپ نے یہ دعا باقاعدگی سے کی ہے کہ میرے والدین کے لیے بھی کو بھی بخش دے. ساتھ ہی ہے ولی المومنین, جو ان میں سے مومن ہوں. اس لیے اگر کسی کے والدین مشرک ہوں وہ دعا کریں تو للمومنین کے ولی المومنین پر زور دے, اور مشرک والدین کے لیے دعا جائز نہیں. لطیفہ ہاں سنائیں. نئے ملازمہ نے خاتون خانہ کو کہا جب آپ باہر گئے ہوئے تھے آپ کے بچے نے کاکروچ کھا لیا, مگر فکر نہ کریں میں نے اس کو DDT کھلا دیا ہے. کیا کروا دیا ہے؟ آپ کے بچے نے نا جو آپ باہر گئی ہوئی تھی کاکروچ کھا لیا تھا, لیکن آپ فکر نہ کریں میں نے بعد میں اس کو DDT پلا دیا. اچھا ٹھیک ہے. حضور حضرت مسلم موت کا ایک شعر ہے, جو چال چلے تیری جو بات کہی الٹی, بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے. حضور اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح ہے. مسلمانوں کی عادت آج کل ایسی ہے کہ ہر بات الٹی کرتے ہیں. جو ان کو بیماری ہوتی ہے روحانی وہ اس کو شفا سمجھتے ہیں, تو اس کے سوا اس کا کوئی مطلب نہیں. چلیے جی. میرا سوال ہے کہ کس عمر سے خوابیں آنی شروع ہوتی ہیں؟ بہت بچپن سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رویا جوانی میں آنی شروع ہوئی تھی, نبوت سے پہلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کو خوابیں آنی شروع ہوئیں تو ہر خواب صبح روز روشن کی طرح پوری ہو جاتی تھی. اس سے آپ کو خدا تعالیٰ کی ہستی پر مزید یقین پیدا ہوا, اور وہی خوابیں پھر آخر آپ کی نبوت میں متبدل ہو گئیں. جو آسٹریلیا کے ابریجنیز ہیں ان کے ہاں الہام کا الگ رواج کوئی نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے الہام کی, مگر سچی خوابوں کی روایت وہاں بھی ہے. کثرت سے وہ لوگ سچی خوابیں دیکھتے تھے اور وہ پوری ہو جایا کرتی تھیں. خوابیں بچپن سے بھی آ سکتی ہیں اور بڑی عمر میں بھی. ہر قوم میں خوابوں کا رواج موجود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی. اس زمانے میں بچے بھی نبوت کریں گے. مطلب تھا کہ بچوں کو سچی خوابیں آئیں گی اور وہ خوابوں کے مطابق ان کی سچی خوابیں جو ہیں وہ بتائیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. حضور کیا عالیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی آج. حضور کیا ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی دوائی ہے جو وٹامن کے طور پہ روز کھائی جا سکتی ہے؟ جو وٹامن کے طور پر روز کھائی جا سکتی ہے. کس کے طور پر؟ وٹامن. وٹامنس کے طور پر روز کھائی جا سکتی ہے. وٹامنس کھائیں روز. وٹامنس کے طور پر کون سی دوائی کھانی ہے؟ ہومیوپیتھک حضور وہ پوچھ رہی ہیں. ہومیوپیتھک دوا نہیں, وہ کوئی ایسی نہیں. ہاں سنائیں. ایک آدمی چینی ریسٹورینٹ میں گیا. اس ریسٹورینٹ کی ساری مینیو چینی زبان میں لکھا ہوا تھا. آدمی مینیو پڑھنے کی کوشش کرنے کے بعد کیا کرنے کی کوشش؟ مینیو پڑھنے کی کوشش کے بعد مینیو پڑھنے کے بعد
آخری لائن پر اشارہ کر کے کہا یہ ڈش لے آؤ. بہرے نے کہا معاف کیجیے میں یہ نہیں لا سکتا ہوں, یہ ہمارے ریسٹورنٹ کی نام لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. حضور کیا فرعونوں میں سے کوئی فرعون توحید کا قائل تھا؟ کس کا؟ فرعونوں میں کس چیز کا قائل تھا؟ توحید. ہمارے علم میں کوئی نہیں. فرعون مصر اس زمانے میں تو توحید کے قائل نہیں تھے, مگر حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ اس کو فرعون لوگ غلطی سے کہتے ہیں, وہ ملک کہلاتا تھا, وہ توحید کا قائل تھا. حضور لطیفہ ہاں سنائیں. حضور ایک درزی کو کپڑا چوری کرنے کی عادت تھی. ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے کپڑے کے ٹکڑے کے جھنڈا بنا کر سزا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے آئندہ چوری کرو گے. کیا کرو؟ خواب میں دیکھا کہ فرشتے نے وہ کپڑے کے ٹکڑے کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے تم آئندہ چوری کرو گے. اگلے روز ڈر کے مارے اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب بھی میں کپڑا چوری کرنے لگوں مجھے صرف یہ کہہ دینا جھنڈا. کئی مہینے گزرے اور کوئی چوری نہیں کی. پھر ایک دن ایک خوبصورت کپڑا کاٹ رہا تھا اور وہ ٹکڑا چوری کرنے لگا تو اس کے ساتھی نے کہا جھنڈا. تو غصے سے اس نے کہا خاموش رہو, یہ کپڑا اس جھنڈے میں نہیں تھا جو خواب میں دیکھا تھا. آگے کون ہے؟ فریدہ. حضور ایکنی کے لیے دوائیوں کے بجائے اور بھی کوئی علاج ہے؟ دعا. ویسے تو ہر بیماری کی دوا ضرور ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لکل دائن دواؤن, ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور موجود ہے. ہمیں اس کا علم نہ ہو یہ الگ بات ہے, لیکن دوا ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا لطیفہ بھی ہے کوئی؟ اچھا مریم آپ کی باری آ گئی. وعلیکم السلام. میرا سوال سورہ الحج کے لیے ہے. بچوں آگے چاکلیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور لوگوں سے رسول چنتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کون سا نبی بنایا ہے؟ فرشتے نبی نہیں ہوتے, فرشتے رسول ہوتے ہیں. رسول سے مراد ہے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. جتنے بھی انبیاء پر وحی نازل ہوئی ہے وہ حضرت جبرائیل لے کے آئے ہیں. حضرت جبرائیل فرشتے تھے اور آپ ہی وحی لے کر آیا کرتے تھے. تو فرشتوں میں سے رسول سے مراد یہ ہے وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. آگے. السلام علیکم حضور. ترمذی میں حدیث ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل صالحین کا تہجد ادا کرنے کا کیا طریق تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صالحین تہجد پڑھا کرتے تھے. ان کی نماز کا طریق ہمیں معلوم نہیں ہے. جو بھی ان کا طریق تھا اس کے مطابق رات کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے. ہاں دیکھا سنا ہے. استاد شاگرد سے پوچھتا ہے بنجر کسے کہتے ہیں؟ بنجر کسے کہتے ہیں؟ بنجر. جی. شاگرد جواب دیتا ہے جس جگہ کچھ نہ اگتا ہو. استاد خوش ہو کے کہتا ہے شاباش, اب اس کی مثال دو. تو وہ کہتا ہے جیسے آپ کا سر. اچھا ٹھیک. آگے.
کہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 26 کے بارے میں میرا سوال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اے میرے رب میرے عیبوں کو ڈھانک دے اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد میری اولاد کو ورثے میں نہ ملے. میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کیوں کی تھی کہ ان کی اولاد کو نہ ملے؟ یہ دعا کی تھی کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جو نااہل تھا بادشاہت کا، اور وہ اس سے آپ کو ڈر تھا کہ یہ ظلم کیا کرے گا لوگوں کے اوپر اور حکومت کا بیڑا غرق کر دے گا. چنانچہ آپ کو اس علم کے بعد آپ نے دعا کی. جسد کیا کہا جاتا ہے اس بیٹے کو؟ محض ایک جیسا لاش ہوتی ہے، اس طرح ایک انسان تھا بظاہر، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی روح نہیں تھی. تو اس کو دیکھ کر آپ نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے بعد کسی کو اب حکومت عطا نہ کرنا. چنانچہ حضرت سلیمان کی حکومت آپ کے بیٹے کے وقت ضائع ہو گئی اور ساری سلطنتیں ٹوٹ گئیں. ٹھیک ہے، لطیفہ ہے نا آپ کے پاس؟ جی ہاں سنائیں. ایک سیاح ایسا ویسا ہی ہوتا ہے مگر سنا دیں. ایک سیاح ایک ہوٹل گیا تاکہ رات وہاں ٹھہر جائے. ہوٹل کے باہر بڑا بڑا لکھا تھا کہ بالکل مفت ٹی وی دیکھنے کی سہولت مہیا ہے. جب وہ اندر گیا تو مینیجر صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، کمرہ کتنے کا ہے؟ مینیجر نے کہا 2 قسم کے کمرے ہیں، ایک 100 روپے رات ہے اور دوسرا 200 روپے رات ہے. اس نے پوچھا کہ کیا ایک کمرہ چھوٹا اور ایک بڑا ہے؟ مینیجر نے جواب دیا نہیں، کمرے تو بالکل ایک ہی جیسے ہیں، 200 روپے والے کمرے میں ٹی وی کا مزہ دیکھنے کا مزہ. مفت ٹی وی سے مراد یہ ہے. اچھا جی، اور کوئی لطیفہ یا سوال؟ مریم نے سنائی نہیں تو کہاں گئی مریم؟ نظم ہے؟ جی ہے. سنا دو پھر. وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، ملگ جی ہو رہی ہے شام چلو. زندگی اس طرح تمام نہ ہو، زندگی اس طرح تمام نہ ہو، کام رہ جائیں نا تمام چلو. کہہ رہا ہے خرام باد صبا، کہہ رہا ہے خرام باد صبا، جب تلک دم چلے مدام چلو. منزلیں دے رہی ہیں آوازیں، منزلیں دے رہی ہیں آوازیں، صبح محو سفر ہو شام چلو. ساتھیوں میرے ساتھ ساتھ رہو، ساتھیوں میرے ساتھ ساتھ رہو، قربتوں کا لیے پیام چلو. وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، ملگ جی ہو رہی ہے شام چلو، ملگ جی ہو رہی ہے
शाम चलो. जज़ाकमुल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी हैं. अच्छा जी, अब तो वक्त हो गया है, वक्त कम है, बहुत है काम. चलो MTA International, reaching the corners of the earth.